ہوتا ہے. تو جو بھی ہمارے احباب اس کو پڑھیں گے ان کو فائدہ ہوگا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرعون کے ظلم سے بچتے ہوئے رات کی تحریکی میں نکلے اور مدین ایک شہر تھا وہاں پہنچے، اگلے دن مغرب سے پہلے سپہر دیکھا کہ مدین میں کنواں ہے پانی کا، لوگ اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور اس کا جو ڈھول ہے وہ ایک بندہ نہیں کئی بندے مل کر کھینچتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو نوجوان بچیاں وہ باپردہ اپنی بکریوں کو لے کر ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رحم آیا، کیونکہ وہ وقت کا جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے دل اور دماغ میں انسانی ہمدردی کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ آخری حدوں تک ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا، آپ دور کھڑی ہو؟ تو کہنے لگی ہمارے والد جو وقت کے پیغمبر ہیں حضرت شعیب وہ بیمار ہیں، بزرگ ہیں، آ نہیں سکتے اور ہم مردوں کی بھیڑ میں جا کے بکریوں کو پانی پلا نہیں سکتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے، وہ پانی کے ڈول نکالے، ان کی بکریوں کو پلایا. اب وہاں بیٹھ کر اسی کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو میری قسمت میں تو نے روزی اور رزق لکھا ہے میں اس کا محتاج ہوں. اور کئی دنوں کے بھوکے پیاسے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں رستے میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے. تو وہی دو بچیاں جب اپنے گھر گئیں تو حضرت شعیب نے ان کو بھیجا کہ وہ مہمان ہے اس کو لے کر آؤ. کھانے کا انتظام کیا، روزگار کا انتظام کیا اور ان کی کے نکاح اور شادی کا انتظام کیا. یعنی یہ اس قدر مؤثر اللہ رب العالمین نے اس دعا کو بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے چونکہ یہ ایک بیت المال میں مرکز میں جمع ہوتی ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے، اس کو 70-75 سال سے بھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے عبدالسلام بھائی اور عبدالعزیز بھائی ان کے پاس رسیدیں مرکز کی موجود ہیں تو ان کے پاس آپ زکوٰۃ جمع کرائیں. اسی طرح صدقہ فطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امیر غریب چھوٹے بڑے یہاں تک کہ چاند رات کو جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس پر بھی صدقہ فطر کو فرض لازمی قرار دے دیا. اب صدقہ فطر جو ہے یہ بنیادی طور پر 2.5 سیر 3.25 سیر جو اناج ہے اس کا بنتا ہے. چونکہ سیر پرانا تھا اب کلو ہو گیا ہے، اب بڑھ گیا ہے، تو یہ 2.25 کلو کے قریب اس کا وزن بنتا ہے یا اس سے تھوڑا کم. تو اس کا حساب لگا کر گندم کے اعتبار سے آٹے کے اعتبار سے جو فطرہ ہے وہ 250 روپے 250 روپے ایک آدمی کے لیے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے 750 روپے بنتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چاول کو آج کل یہاں پر لگے ہوئے ہیں، دائیں بائیں کسی ملک میں جب چاول چلا جاتا ہے تو ریٹ ایک دم اپ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ فطرہ کھجور کے اعتبار سے دیں گے تو 1800 روپے اور کشمش کے اعتبار سے دیں گے تو 3000 روپے فی کس، اور پنیر کے لحاظ سے دیں گے تو 3000 روپے 3800 روپے فی کس. لیکن یہ لیاقت بات ہے، یہاں لوگ جو ایک صورتحال ہمیں پتہ ہے سب کی، تو یہ 250 روپے فی کس آٹے کے لحاظ سے فطرہ بنتا ہے جو آپ نے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے جو اخراجات ہیں آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان میں بہت بڑھ جاتے ہیں. یعنی نماز تراویح کی ادائیگی، لائٹیں پنکھے چلتے ہیں، پھر لوگ بیٹھتے ہیں، پھر آگے اعتکاف آنے والا ہے، 10-20 آدمی 5-10 بندے وہ افطاری کے لیے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں. یعنی جو بندہ جو کہیں بھی اس کو کوئی ذریعہ محسوس نہیں ہوتا، اجنبی ہوتا ہے تو مسجد میں آتا ہے تو مسجد والے اس کا گھر نہیں پوچھتے، اس کا نام نہیں پوچھتے، بلکہ وہ اس کو ویلکم کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم سب کا گھر ہے. پھر اس میں بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو لہذا تمام بھائیوں سے اور تمام بہنوں سے میری یہ درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کے ساتھ بھی اپنا
تعاون جاری رکھیں اور اپنے مالوں کی جو زکوٰۃ بنتی ہے اس سے 2-4 روپے 100-200 روپے زیادہ دیں، اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ کبھی زندگی میں آپ کے دروازے سے کوئی مانگنے والا واپس نہیں گیا، اپنی ضرورت جو ہوتی تھی اٹھا کر اس کو دے دیتے تھے۔ اور میرے رب نے کہا اما السائل فلا تنہر، میرے پیارے آپ نے مانگنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرنا۔ تو آپ کے بارے میں آیا کہ جو رمضان میں آپ کی کیفیت تھی صدقہ و خیرات کی، سخاوت کی، حیران کن کر ریح المرسلہ، تیز چلتی ہوئی آندھی کی طرح۔ آپ کو پتا کتنے آلات ہیں گرمی سردی کو ناپنے کے، فلاں کو ناپنے کے، کوئی ایسا آلہ آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ سب اندازے ہوتے ہیں کہ یہ اتنی آندھی چل رہی ہے۔ آندھی کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اس کی چلتی ہوئی کیفیت کوئی ماپ سکتا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی جو کیفیت تھی وہ ہماری سوچوں سے بہت بالا، ہم اپنی سوچوں میں اس کو قید نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جتنی اللہ نے توفیق دی ہے تھوڑا سا ہم آگے بڑھ جائیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں شادیوں کے موقع پہ ہم کتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ 300-400 بندوں کا ہم کھانا پکائیں، 3-4 لاکھ، 50-60 بندوں کا تو ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم وہ تعداد کم کر کے 10 خاندانوں کو اس سے راشن دلوا دیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، تو یہ ہماری عاقبت بھی ہے، آخرت بھی ہے، اور یہ کنٹرول بھی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان باتوں پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی جناب میں ان ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتوں کو منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل وآرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، واللہ تعالی اعلی و اولی و اتم و اہم و اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔